السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر آسمہ لائبریری سائنس کی سیکنڈ ایئر کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ ہم لوگ جو ہیں کلاسیفیکیشن کا جو چیپٹر ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریویو کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کلاسیفیکیشن کے کانسیپٹس پڑھے، پھر میں نے آپ کو میننگ آف کلاسیفیکیشن بتایا، ہسٹری آف کلاسیفیکیشن، کلاسیفیکیشن ان لائبریری سائنس کہ لائبریری سائنس کی درجہ بندی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، قائرین تاکہ قائرین اور لائبریرین کا وقت بچے، علمی ذخائر کو اساتذہ، محققین اور عام ریڈرز کی ضرورت کے مطابق ترتیب دینے کے لیے ایک مضمون پر ساری بکس ایک جگہ پر رکھی جائیں، صحیح وقت، صحیح کتاب صحیح آدمی تک پہنچانے کے لیے۔ لائبریری میں مختلف سبجیکٹس پر مواد کی موجودگی کے جائزے میں آسانی فراہم کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ ایک سبجیکٹ پر کتنی بکس موجود ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور جو ہے کسی سبجیکٹ کی ایگزیبیشن کے لیے، پھر جو ہے جو ہمارے ریڈرز ہیں ان کی کتب کو دوبارہ الماریوں میں ان کی مخصوص جگہ پر رکھنے کے لیے، تاکہ ان کو سہولت سے اور آسانی سے اپنی بکس مل جائیں۔ یہ سب کچھ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ابھی بعد میں پڑھیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا ڈیفینیشنز آف کلاسیفیکیشنز۔ ہم نے مسٹر ہکسلے کی ڈیفینیشن، مس مارگریٹ مان کی، جیونز اینڈ جاسٹ کی، برڈوک سیئرز کی، محمد اسلم کی اور کونر کی ڈیفینیشنز پڑھی کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی کے اوپر۔ پھر ہم نے ڈیفینیشنز آف لائبریری کلاسیفیکیشن، برڈوک سیئرز، سی اے کٹر اور بک کلاسیفیکیشن کی جو جدید تعریف ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف کلاسیفیکیشن، کہ درجہ بندی کی کتنی اقسام ہیں۔ مین درجہ بندی کی دو اقسام ہیں، ایک نیچرل کلاسیفیکیشن اور دوسری ہے آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن۔ نیچرل کلاسیفیکیشن یعنی فطری یا قدرتی درجہ بندی، نیچرل فطرت سے نکلا، قدرت سے نکلا نا، فطری یا قدرتی درجہ بندی جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل کلاسیفیکیشن۔ قدرتی درجہ بندی کے تحت وہ تمام اشیاء آتی ہیں جس کو قدرتی خصوصیت کی بنا پر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً دیکھیں جو قدرت نے جیسے جیسے چیزیں بنائی ہیں تو ان کی جو خصوصیات ہیں ان کے بنا پر، ان کی وجہ سے، ان کی قدرتی خصوصیات کی وجہ سے جب ہم چیزوں کو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے قدرتی درجہ بندی کی ہے، نیچرل کلاسیفیکیشن کی ہے۔ مثلاً اگر ہم انسانوں کی مثال لیں تو ہم نے عورتوں کو اور مردوں کو ان کی فطری خصوصیات کی بنا پر علیحدہ کر دیا۔ عورتوں کی فطری خصوصیات اور طرح کی ہیں، مردوں کی اور طرح کی ہیں۔ مثلاً اگر فرض کریں کہ کوئی یہ کہے کہ جو ہے شاہدہ کدھر ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کسی عورت کو بلایا ہے۔ اسی طرح مردوں میں سے اگر کوئی سلیم کو آواز دیتا ہے تو فوراً پتہ چل جائے گا یہ مرد ہے، اس کی مردوں کی فطری خصوصیات، اسی کی وجہ سے ہم نے ان کی علیحدہ علیحدہ گروہ بندی کر دی اور ان کی علیحدہ علیحدہ گروپس بنا دیے، تاکہ اسی طرح ہم نے پودوں کے، درختوں کے اور پودوں کو یہ پتہ ہے جی یہ درخت ہیں، یہ پودے ہیں، یہ جھاڑیاں ہیں، ان کی ہم نے علیحدہ علیحدہ۔ اب ہم فرض کریں کہ دوسرا یہ مثال ہے آپ کے پاس بہت بڑی کہ آبی جانور ہے، کوئی فش کو کہتا ہے تو پتہ ہے کہ جی یہ آبی جانور ہے۔ اگر کوئی کسی چڑیا کی یا کوے کی مثال دیتے ہیں تو پتہ ہے کہ یہ پرندہ ہے۔ تو اسی طرح ہم نے ان کی نیچرل خصوصیت کی بنا پر ہم نے ان سب کی علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ درجہ بندی کر دی، ان کی علیحدہ علیحدہ گروہ بندی کر دی، تاکہ چیزوں کو ہم آسانی سے سمجھ بھی سکیں اور ان کو آسانی سے ان کو سمجھ سکیں۔ اب ہم لائبریری سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے لائبریری سائنس میں نیچرل درجہ بندی کس کو کہتے ہیں۔ لائبریری ایک بک جو ہے سب سے زیادہ اس کی کیا چیز امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ اس بک میں کیا امپورٹنٹ ہے، اس کا آتھر، اس کا ٹائٹل یا اس کا سبجیکٹ۔ ڈیفینیٹلی ایک بک میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا سبجیکٹ۔ اس سبجیکٹ کے مطابق ہم نے ان سبجیکٹس کے مطابق جو بکس ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ
سبجیکٹ وائز جو ترتیب دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فطری درجہ بندی ہے. کہ اگر بکس کے فرض کرو ایک جگہ پہ بک کا انبار لگا ہوا ہے, آپ نے ان بکس کو ارینج کرنا ہے. آپ کیسے ارینج کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ ان کو سبجیکٹ وائز ارینج کریں گے. اگر ہم سبجیکٹ وائز ان کو ارینج کریں گے تو ہی تو ہم ان تک پہنچ سکیں گے. ایک بندہ آتا ہے, کوئی بھی ریڈر آتا ہے, وہ کہتا ہے جی اکنامکس کی بکس چاہیے. اکنامکس کی بکس ایک جگہ ہوں گی تو وہ پہنچ سکتا ہے. لائبریری سائنس ہے, لائبریری سائنس کی بکس چاہیے تو لائبریری سائنس کی بکس ایک جگہ پڑھی ہوں گی, ہم ان کو کوئی ایک سبجیکٹ کے حساب سے ارینج کریں گے تو ہی وہ لائبریری سائنس کی بکس تک پہنچ سکتے ہیں. اب ہم نے لائبریری سائنس کی جو بکس ہیں ان کو ہم نے آگے سے ڈیٹیل ایسے کیا کہ اگر ہم نے لائبریری سائنس کی جو بکس ہیں ان کو ان کے آگے سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کیا. اگر ہم نے لائبریری سائنس ایک مین سبجیکٹ ہے, اس تک ہم پہنچے اور اس کے بعد ہم نے ان کو چینج کیا. لائبریری سائنس میں ہم نے کلاسیفیکیشن کو علیحدہ کیا, کیٹالاگنگ کو علیحدہ کیا, اس کے بعد ہم نے انٹرنیٹ پہ علیحدہ کر دیا, اس کے بعد ہم نے مینجمنٹ علیحدہ پڑھنی ہے, اس کے بعد ریفرنس سروسز اور سورسز علیحدہ ہیں. اس حساب سے ہم نے لائبریری سائنس کو ایک اپنے سبجیکٹس میں اسمال سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کیا اور اس حساب سے ہم اس کی درجہ بندی کرتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہم نے ایک نیچرل درجہ بندی کی ہے. ابھی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہم نے ایک نیچرل درجہ بندی کی ہے. ٹھیک ہے, نیچرل درجہ بندی جو ہے اس کو ہم اس حساب سے اپنی لائبریری سائنس کے حوالے سے, مضامین کے حوالے سے جب ہم ان کو علیحدہ گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے تو وہ ہم نے ان کی قدرتی درجہ بندی کر دی. اب ہم نے دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں مصنوعی درجہ بندی, آرٹیفیشل درجہ بندی, غیر فطری درجہ بندی. اور آرٹیفیشل درجہ بندی اور غیر فطری درجہ بندی ہم کس کو کہتے ہیں؟ بعض اوقات کسی ضرورت یا تقاضے کے پیش نظر اشیاء یا مواد کو مصنوعی یا غیر فطری انداز میں ترتیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ تخلیقات جو انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے قدرتی وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے مصنوعات کی شکل میں پیش کرتا ہے. کیسے؟ مثلاً ایک درخت کی مثال لے لیں. درخت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ لکڑی کا ہے. اب ہم نے درخت کو لکڑی کی خصوصیت کی بنا پر ایک علیحدہ گروہ میں چینج کر دیا, ایک علیحدہ گروہ میں رکھا. اب جب ہم اس کو علیحدہ گروہ میں رکھیں گے تو اٹ مینس کہ یہ اس کی نیچرل درجہ بندی کر دی ہم نے. اب ہم نے اس کی آرٹیفیشل درجہ بندی کرنی ہے. آرٹیفیشل درجہ بندی کیسے کریں گے؟ جب انسان اس سے مختلف چیزیں بناتا ہے, مثلاً میز, کرسی اس نے بنائی, چیئرز بنائی, الماریاں بنائی, صوفے بنائے, بیڈز بنائے, یہ اس نے اس کی مصنوعی خصوصیات کی بنا پر مختلف چیزیں بنائی, جس کو ہم نے اس طرح گروہ بندی کر دی. اس کی اس طرح ہم نے اس کی درجہ بندی کی. اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن. اب دیکھیں, انسانوں کی مثال لے لیں. انسان کو ہم نے انسان کی جو ہے اس کو, انسانوں کے گروپس کو ہم نے مرد اور عورت میں چینج کیا. یہ اس کی نیچرل کلاسیفیکیشن تھی. اب دوسری آ گئی, اس کی ہم نے انسانوں میں اس کے رنگ کے حساب سے اس کو چینج کر دیا. یہ گورے ہیں, یہ کالے ہیں. اب اگر رنگ کے حساب سے ہم نے اس کو, بے شک نیچرل اس کا رنگ ہے, لیکن وہ تقسیم جو ہے وہ انسان نے اپنے حساب سے کی ہے. اس کو ہم کہیں گے یہ اس کی آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن ہے, مصنوعی درجہ بندی ہے. اسی طرح بکس کو ہم نے سبجیکٹ کے حساب سے چینج کیا, جب ارینج کیا, اور سبجیکٹ کے حساب سے جب ہم بکس کو ارینج کریں گے تو اٹ مینس کہ یہ اس کی نیچرل کلاسیفیکیشن تھی. اور جب ہم نے اس کو اس کی رنگ, سائز کے اعتبار سے ترتیب دیا تو یہ ترتیب ہے اس کی غیر فطری اور مصنوعی. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آپ کو میری مثال سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اس کی غیر فطری اور مصنوعی ترتیب ہے. فلپس کے خیال میں فطری درجہ بندی ترتیب کے اس طریقے کو کہتے ہیں جس کے تحت ہم اشیاء کو ان کی مشابہت اور غیر مشابہت کی بنا پر علیحدہ کریں. اور مصنوعی یا غیر فطری درجہ بندی اس کو کہتے ہیں
کہ ہم اشیاء کو ان کی مصنوعی خصوصیت کی وجہ سے الگ گروہ کی شکل میں ترتیب دیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لکڑی سے مختلف چیزیں بنائیں اور ہم نے وہ اس کی مصنوعی درجہ بندی ہو گئی. اس میں ہم نے ایک چیز کا بہت خیال رکھنا، ہمیشہ یاد رکھیں فطری اور غیر فطری درجہ بندی میں ہمیشہ ایک تعلق قائم رہتا ہے. وہ کیسے؟ قدرتی اور بنیادی خواص جو قدرت نے ایک چیز کے اندر ڈالے ہیں، وہ اگر ہم آرٹیفیشل بھی اس کی حیت چینج کرتے ہیں، اس کی شیپ چینج کرتے ہیں، تو بھی ہم ان کی خصوصیات کو ختم نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے بیڈز بنائے، صوفے بنائے، چیئرز بنائی، ڈائننگ ٹیبل بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن ہم نے ان سب کو کس سے بنایا؟ لکڑی سے. ٹھیک ہے، لکڑی سے بنایا، یعنی اس کی قدرتی خصوصیت جو ہے وہ اگر ختم بھی کرنا چاہیں تو وہ نہیں چینج ہو سکتی. جو لکڑی کی چیزیں، میں آپ سے جو ہے وہ پلاسٹک کی چیزوں کی بات نہیں کری، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. تو مطلب یہ کہ وہ لکڑی جو ہے اس کی قدرتی خصوصیت ہے، اور جب ہم نے اس کو چینج کیا، لکڑی سے ہی ہم نے اور چیزیں بنائیں، تو وہ اس کی آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آج آپ کو بتایا ہے کہ نیچرل کلاسیفیکیشن اور آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن کیا ہے. یہ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نیچرل جو ہے وہ اس کی قدرتی خصوصیت کی بنا پر جب ہم چیزوں کو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اس میں اس کی فطری اور قدرتی جو خصوصیت ہے وہ برقرار رہتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فطری یا قدرتی درجہ بندی. اور دوسری ہے مصنوعی درجہ بندی، کہ جب ہم چیزوں کو، مواد کو، اشیاء کو اس کے مصنوعی یا غیر فطری انداز میں ترتیب دینے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ہوتی ہے جناب اس کی آرٹیفیشل درجہ بندی. تو یہ جو دو درجہ بندی ہیں، یہ ٹائپس آف کلاسیفیکیشن، نیچرل کلاسیفیکیشن اور آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن، یہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا جو کوشچن ہے آپ کا آج کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل کلاسیفیکیشن اور آرٹیفیشل کلاسیفیکیشن میں کیا فرق ہے، اور آپ نے ان کی ایک ایک مجھے اگزامپل بھی دینی ہے، اور یہ آپ نے مجھے لکھ کے تو اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دینی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کل اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور وہ پڑھیں گے. وہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ٹائپس آف کلاسیفیکیشن ان لائبریری سائنس، کہ لائبریری سائنس میں کلاسیفیکیشن جو ہے درجہ بندی، لائبریری سائنس میں درجہ بندی کی کتنی اقسام ہے اور کس ٹائپ کی اقسام ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے. اور آج ہم نے جرنلی جو ہے درجہ بندی کی اقسام پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آسان سا ٹاپک تھا، مشکل نہیں ہے. جرنل ہمارے جو عام زندگی کی جو چیزیں ہیں ان سب کا ہمیں پتہ ہے، اور اسی کے حساب سے ہم نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے. آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے، بائے.